ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ بس اب ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور صبر کا پیمانہ بھی جواب دے گیا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی سفر کی بات کریں گے، طائف کا امتحان، جو صبر اور رحمت کی ایک ایسی داستان ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ تو یہ جو سفر تھا نا، یہ امید کے ساتھ شروع ہوا تھا، لیکن ہوا کیا؟ یہ سفر ایمان کی سب سے کڑی، سب سے مشکل آزمائش بن گیا۔ یہی دو چیزیں اس واقعے کی بنیاد ہیں، ایک طرف بلند ترین امید اور دوسری طرف گہری ترین مایوسی۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس سفر کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ اس کی وجہ مکہ کے اس وقت کے انتہائی سنگین حالات تھے۔ تو بات ہے نبوت کے 10ویں سال کی۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ اور آپ کے محافظ چچا ابو طالب دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ مکہ میں ظلم و ستم اپنی انتہا پر تھا۔ تو اسی گھٹن والے ماحول میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی زید بن حارثہ کے ساتھ طائف کا رخ کیا، بس ایک امید لے کر کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام کا پیغام سننے کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیں۔ لیکن جیسے ہی وہ طائف پہنچے، جو امیدیں تھیں وہ ایک دم سے ٹوٹنے لگیں۔ جس اچھے استقبال کی توقع تھی اس کی جگہ ملی تو بس سرد مہری، اور یہ سرد مہری بہت جلد کھلی دشمنی میں بدلنے والی تھی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ روایتوں کے مطابق آپ سیدھے شہر کے سب سے طاقتور قبیلے بنو ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے۔ یہ تینوں آپس میں بھائی تھے، مطلب کوشش یہ تھی کہ پیغام سیدھا اتھارٹی تک، یعنی جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ لیکن جواب جو ملا وہ کسی بھی لحاظ سے مہذب نہیں تھا۔ پہلے سردار کا جواب سنیے۔ سیدھا سیدھا طنز تھا۔ اس نے پیغام پر غور کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہی حملہ کر دیا۔ اس نے کہا، کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ سوچیں کتنے تکبر اور مذاق سے بھرے ہوئے تھے یہ الفاظ۔ دوسرے سردار نے تو بات کو اور بھی آگے بڑھا دیا۔ اس نے کعبہ کا ذکر کیا جو عربوں کے لیے سب سے مقدس جگہ تھی، اور اس نے کیا کہا؟ کعبہ کی اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی کہ تمہارے جیسے شخص کو نبی بنا دیا جائے۔ یہ صرف بے عزتی نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر میں یہ ایک بہت بڑی توہین تھی، ایک مقدس مقام کی توہین۔ اور پھر تیسرے بھائی نے تو بات چیت کا ہر دروازہ ہی بند کر دیا۔ اس کا جواب ایک طرح کی چال تھی جس کا مقصد صرف ایک تھا، بات ہی نہ کی جائے۔ اس نے کہا، اگر تم سچے ہو تو تم سے بات کرنا بے ادبی ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہو، یعنی کسی بھی صورت میں ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ بات ختم۔ لیکن معاملہ صرف باتوں تک نہیں رکا، یہ تو بس شروعات تھی۔ جب زبانی تذلیل سے ان کا دل نہیں بھرا تو ان سرداروں نے اپنی نفرت کو ایک خوفناک عمل میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شہر کے لفنگوں اور آوارہ لوگوں کو ایک ایسا حکم دیا جس نے اس واقعے کو تاریخ کا ایک بہت ہی تکلیف دہ باب بنا دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ سوچیں، ایک ہجوم کو اکسایا گیا کہ وہ ان پر پتھر برسائیں، اور پتھروں کی ایسی بارش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب آپ تکلیف کی وجہ سے گر پڑتے تو وہ لوگ آپ کو زبردستی اٹھا کر پھر کھڑا کر دیتے تاکہ یہ ظلم جاری رہے۔ اور اس پورے وقت آپ کے وفادار ساتھی زید بن حارثہ ایک ڈھال کی طرح آپ کے آگے کھڑے تھے، ہر پتھر خود پر لے رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا سر بھی لہو لہان ہو گیا۔ اس ہجوم کے شور اور جسمانی اذیت کے بعد اب منظر بدلتا ہے۔ اب کہانی کا فوکس باہر کی دنیا کے ظلم سے ہٹ کر دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک خاموش پکار پر آ جاتا ہے۔ جسم زخموں سے چور اور تھکاوٹ سے نڈھال، وہ دونوں کسی طرح شہر سے باہر نکلے اور ایک انگور کے باغ میں پناہ لی، ایک درخت کے سائے میں۔ جب ساری دنیا نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے تھے، تب انہوں نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کی بے بسی ختم ہوتی ہے اور اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ اس تنہائی میں ان کے لبوں سے جو دعا نکلی وہ شاید تاریخ کی سب سے زیادہ درد بھری اور عاجزی والی دعاؤں میں سے ایک ہے۔ دعا شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اپنی کمزوری کا مکمل اعتراف کیا جائے۔ فرمایا، اے اللہ، میں تجھی سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ یہ کسی فاتح کی دعا نہیں تھی، یہ ایک تھکے ہوئے زخمی انسان کی فریاد تھی۔ اور پھر دعا ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو حیران کر دیتا ہے۔ شکایت کا رخ اپنی تکلیف سے ہٹ جاتا ہے
اور سارا فوکس صرف اللہ کی رضا پر آ جاتا ہے۔ اے میرے رب، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جملہ یہ ایمان کے اس مقام کو ظاہر کرتا ہے جہاں بنانے والے کی خوشی کے آگے دنیا کی ہر تکلیف بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور دعا کا اختتام ہوتا ہے مکمل خود سپردگی پر، ایک غیر متزلزل ایمان کے اعلان پر۔ میں تیری خوشنودی حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، کیونکہ تیرے سوا کوئی طاقت اور کوئی قدرت نہیں۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ جب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جائیں تب بھی ایک ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ یہ عاجزی بھری دعا سیدھی عرش تک پہنچی، اور اس کا جواب وہ بھی فوراً آیا، اور ایسا آیا جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ آسمان سے ایک ایسی مدد آئی جس نے کہانی کو ایک فیصلہ کن موڑ پر لا کھڑا کیا، ایک انتخاب کا موقع۔ اسی لمحے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ نمودار ہوئے۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ زمین پر کی گئی فریاد آسمانوں میں سن لی گئی ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور ایک ایسی پیشکش کی جو فوراً انصاف کر سکتی تھی۔ اس نے کہا، بس آپ حکم دیں اور میں ان دو پہاڑوں کے بیچ اس پوری بستی کو پیش کر رکھ دوں گا۔ یہ مکمل اور فوری انتقام کا اختیار تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں رک کر سوچیں، اس فیصلے کا وزن محسوس کریں۔ ایک طرف فوری انصاف، بدلے کا سکون، اور دوسری طرف رحم اور مستقبل کی امید۔ صرف ایک اشارے کی دیر تھی اور پوری قوم تباہ ہو سکتی تھی۔ تو کیا زخموں کا بدلہ لیا جاتا؟ کیا ان زخموں کو معافی کا بیج بنا دیا جاتا؟ اس دوراہے پر کھڑے ہو کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا، اس نے نہ صرف طائف والوں کی قسمت بدلی بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحم اور معافی کا ایک نیا معیار قائم کر دیا۔ تو انتقام کی اس پیشکش کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی طرف دیکھا اور فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ سزا سے انکار نہیں تھا، یہ امید کا انتخاب تھا، معافی کا انتخاب تھا، آنے والی نسلوں پر بھروسے کا انتخاب تھا۔ اور یہی اس پوری کہانی کا، اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے۔ حال کی سزا پر مستقبل کی امید کو فوقیت دینا، اپنے ذاتی تکلیف کو بھول کر ان لوگوں کے لیے بھی بھلائی مانگنا جنہوں نے پتھر مارے تھے۔ یہ رحمت اور دور اندیشی کا ایک ایسا عمل تھا جس کی مثال ملنا واقعی بہت مشکل ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ اصل طاقت آخر ہے کیا؟ کیا طاقت بدلہ لینے کے اختیار میں ہے، یا اس سے بھی کہیں بڑی طاقت معاف کر دینے کی صلاحیت میں ہے؟ طائف کا یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ گہرے سے گہرے زخموں کے بعد بھی رحم کا راستہ چننا ممکن ہے۔